اپنے ذاتی مفاد، ذاتی فائدے کے لیے، جنسی فائدے کے لیے ان لڑکیوں کو استعمال کریں۔ یہ پیر ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے اور بچیوں کو، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کا کام کیسے آگے پہنچاتے ہیں۔ حسد، جلن، کسی کا تباہی کرنی، اس کے لیے کوئی پیر کیسے پڑھنے کو دے سکتا ہے؟ آج جو میں آپ کو دے رہی ہوں یہ شام کے اذکار میں بھی ہے ایک تسبیح پڑھنا، یہ آپ مغرب کے وقت ایک تسبیح پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سالہ رخ اپنے چینل لالہ رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو آپ لائک کریں، تاکہ جو ہے نا ہماری باتیں اوروں تک بھی پہنچیں اور لوگ اس تمام چیزوں سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جھوٹے پیر۔ ہمارے پاس کوئی بھی لٹمس پیپر ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے جو کہ آپ کو بتائے کہ کوئی آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ بہت خوبصورت میں آج ڈاکٹر پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے احمد رفیق اختر۔ اگر آپ لوگ بھی ان کو سننا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی، وہ بھی یہ باتیں بتا رہے تھے کہ جی دیکھیں پیری مریدی تو بہت زیادہ لوگ چلتے ہیں، لیکن اس میں کیا چیز ہے جو جسٹیفائی کرتی ہے یا آپ کو اس طرف کھینچتی ہے؟ ہم سب کے گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، ہماری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار میں تنگی ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، ایک تو یہ کہ پلیز اپنی جوان بچیوں کو کسی بھی پیر کے آستانے پر نہ لے کر جائیں، اور اگر آپ لے کر بھی جاتے ہیں تو آپ ان کی بچیوں کے والدہ کا نام نہ بتائیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی کا مجھے فون آیا جس کو اس کی خالہ لے کر گئی تھی، اور وہاں جا کر انہوں نے اس پیر کو ان کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ یہ لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کی شادی میں بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان پیر صاحب نے جو لڑکی ان کے آستانے پر آتی ہے اس کو گھیراؤ کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، تاکہ وہ بار بار ان کے پاس آئے اور وہ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی فائدے کے لیے، جنسی فائدے کے لیے ان لڑکیوں کو استعمال کریں۔ یہ بہت کامن سی بات ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی ہماری بچیوں پہ جن آ گیا، جادو ہو گیا، اور وہ پیروں کے پاس لے جاتی تھی، پیر ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے اور بچیوں کو، اور ہم لوگوں کو یہ فرق پتہ ہی نہیں ہے کہ نامحرم مرد کا کسی بچی کے اوپر ہاتھ رکھنا، جوان لڑکی کو ہاتھ لگانا کتنا معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کے مذہب نے منع کر دی ہے، وہ ایک بندہ جو اپنے کو پیر کہتا ہے، جو پیر کا مطلب ہوتا ہے آپ کو سکھانے والا، سبق دینے والا، ڈائریکشن دکھانے والا، جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو غلط اور صحیح میں فرق کیسے نہیں پتا چلتا؟ دوسری چیز، کوئی بھی ایسی چیز لکھی ہوئی جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ایک تعویذ بنا کے دیتا ہے جس پہ کچھ نمبر ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو کہتا ہے اس کو پلا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یا آپ کو کچھ ایسا پڑھنے کو دیتا ہے جو نہ آپ کے قرآن میں ہے، نہ اللہ کے 99 ناموں میں ہے، نہ ہمارے نبی کی کوئی سی حدیث میں ہے، تو آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بی ویری کیئرفل، بہت احتیاط برتیں پلیز۔ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کا ڈر ہو اس کے دل میں، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کا کام کیسے آگے پہنچاتے ہیں؟ سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے۔ دوسری چیز، کیا وہ خود اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں؟ کیا جو چیزیں نازیب اور ناشائستہ ہیں کیا وہ ان سے پرہیز کرتے ہیں؟ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی بہت بڑی برائی ہے۔ پلیز اپنے کو سمجھائیں، احتیاط کریں، اور اس طرح سے اپنی جوان بچیوں کو پیروں کے آستانے پر لے جانے سے پرہیز کریں۔ چھوٹی سی بات ہے، پیر آپ کو جب کچھ پڑھتا ہے یا دیتا ہے یا کہتا ہے تو آپ اگر وہ عملیات کرتے ہیں کوشش کریں کہ جائز کام کے لیے کسی سے مدد مانگے۔ حسد، جلن، کسی کا تباہی کرنی، اس کے لیے کوئی پیر کیسے پڑھنے کو دے سکتا ہے؟ آج جو میں آپ کو دے رہی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم، یہ شام کے اذکار میں بھی ہے ایک تسبیح پڑھنا، یہ آپ مغرب کے وقت ایک تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے۔ آپ اپنے گھر میں آسانیوں کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مشکل وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور تسبیح ہے جو میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، جو آپ کے گھر سے نحوست، برائی، حسد، جلن، نظر، سب چیزوں کے لیے آزمودہ نسخہ ہے۔
کوشش کریں کہ قرآن کا ترجمہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں. اگر کسی اچھے شخص کا آپ تعین نہیں کر سکتے تو مجھے کال کر کے پوچھ لیں کہ کس کا ترجمہ سنیں, کس کی تفسیر سنیں. ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک نے آئی ڈونٹ نو کبھی کیا ہے نہیں کیا ہے, اور بہت سے عالم دین ہیں جنہوں نے تفسیر اور ترجمہ کیا ہے. صرف لفظی ترجمے سے تھوڑا سا قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگلی ویڈیو میں کہ میں کس کو سن رہی ہوں. غامدی صاحب کو, غامدی صاحب کا میں ترجمہ سن رہی ہوں. آپ بھی سننا چاہیں تو ضرور سنیے گا. تفسیر قرآن ان کی پبلش بھی ہے, کتاب کی صورت میں بھی ہے, اور آن لائن ان کی آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ لکھ دیں غامدی اسکول آف اسلامک اسٹڈیز بھی ہے ان کا, وہاں جو بھی آپ نے سوال پوچھتے ہیں غامدی صاحب اس کا جواب بہت اچھی طرح سے دیتے ہیں. میرے استاد ہیں, میں ان کی باتوں کو سمجھتی ہوں کہ اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں, آپ کو مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا دیتے ہیں. یہی ایک استاد کا کام ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں یہی کہا گیا تھا, بقرہ کی آخری صورتوں میں بھی یہی ترجمہ آتا ہے کہ اور ہم نے تمہیں کہہ دیا, تم نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے, اس کو وہ مانے یا نہ مانے یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارے تک پیغام پہنچانے کا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, اور ہم آگے ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے, تاکہ آپ صحیح راستے پر چلیں, صحیح طریقہ کار کریں, صحیح کام کریں, اپنے گھر کے لیے صحیح فیصلے کریں, تاکہ آپ کے گھروں میں رحمتیں ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ جی, اپنا خیال رکھیے اور میرے لیے دعا کیجیے.